آزُک یُس سبق چھُ سُہ چھُ دۄن چیٖزن سۭتۍ مُنسلِک شانِ نزول یا سبب نزول. نمبر 2 چھُ قرآن مبارک کے 7 حروف یا 7 قرات. شان نزول یا سبب نزول قرآن مبارکس منٛز یِم آیات مبارکہ نٲزِل چھِ سپدیمٕژ تِم چھِ دۄن قٕسمن ہٕنٛز. اکھ قٕسم چھِ یہِ کہِ یِم خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ پانے نٲزِل سپدے, اللہ پاک نے خود ان کو نازل فرمایا. دوٚیِم قٕسم چھِ آیاتن ہٕنٛدۍ نزولن ہٕنٛز کہِ یس آیت مبارکہ نازل سپدے یا بنیو تمیُک سبب کانٛہہ واقعہ یا بنیو تمہِ کہِ نزولُک سبب کانٛہہ سوال یا واقعہ یا کانٛہہ سوال. یۄس چیٖز یۄس آیت یۄس صوٗرت پانے پروردگارن نازل فرمٲے تتھ چھُنہٕ نہ شانِ نزول نہ چھُ تتھ سبب نزول. اور یس کُنہِ واقعہس تحت نازل سپدے یا کُنہِ سوالس کِس بدلس منٛز جواب آو تتھ چھُ ضروٗری آسان شانِ نزول یا سبب نزول. یعنی اس آیت یا اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے, امیُک پس منظر کیا چھُ. پس منظرس چھُ مفسرین کرامو ناو دیُتمُت شانِ نزول یا سبب نزول دۄشوے چھِ اکٕے کتھ. مثال کے طور پر اکھ آیت مبارکہ چھےٚ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم. اکھ صحابی چھِ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی, حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام انہٕ برونٛٹھ چھُ یِمن تعلق أکِس خاتوٗنہِ سۭتۍ ییٚمِس ناو چھُ اُناق. یِم تعلقات اسلام گۄڈٕکۍ یِمن سۭتۍ ٲسۍ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن دِژ توفیق حضرت مرثد بن ابی مرثدن کہِ تِمو اوٚن اسلام. اسلامس منٛز ییٚلہِ تِم داخل سپدے ہجرت کرنہٕ پتہٕ گٔے مدینۃ المنورہ. مدینۃ المنورہ گژھنہٕ پتہٕ کینٛہہ وقت ییٚلہِ تِمو تتہِ گُزور اکہِ دۄہ پیٚیہِ کیٛاہ تام یِمن حاجت ضروٗرت مکۃ المکرمہ گژھنٕچ. ییٚلہِ مکۃ المکرمہ یِمو تشریٖف نیوٗ اتہِ گٔے مُلاقات اُناقس سۭتۍ. یِمن ہُنٛد تعلق گۄڈنیُک اسلام گۄڈنیُک یِمن سۭتۍ اوس. اُناقن دِژ بُرٲیی ہٕنٛز دعوت حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر حضرت مرثد رضی اللہ عنہ دیُت جواب کہ دوٚپہس وہ وقت چلا گیا, اب تمہارے اور میرے درمیان میں اسلام حائل ہو چکا ہے, اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. ہاں البتہ بہٕ کرٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن عرض اگر تم نکاحٕچ اجازت دن تو اگر ژٕ مےٚ سۭتۍ نکاح کرکھ تو اس کے بعد ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے اور اسلام کے تحت رہیں گے. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ تِم مکۃ المکرمہ پٮ۪ٹھ مدینۃ المنورہ تِمو تشریٖف اوٚن ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس دربارس منٛز تِمو تشریٖف نیوٗ تتہِ کوٚرُکھ عرض کہ حضرت یِتھ کٔنۍ چھُ میٲنۍ یِم مسائل یِم اسلام گۄڈٕکۍ ٲسۍ میری ان سے آج ملاقات ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے. مگر اُناق یۄس خاتوٗن ٲس ییٚمۍ اوس نہٕ اسلام اوٚنمُت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سپدے نازل کیا ہے آیت مبارکہ ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم. ولا تنکحوا المشرکات, نکاح مت کرو مشرکہ عورتوں کے ساتھ. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, جب تک نہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں, جب تک نہ وہ ایمان میں. ولأمة مؤمنة, تتھ دورس منٛز ٲس آسان باندی خادمہ یۄس گرن منٛز ٲس آسان. اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد فرمان چھُ ولأمة مؤمنة خیر, مومنہ باندی بہتر ہے. ولأمة مؤمنة خیر, امتن منے سے چھُ مراد باندی, مومنہ سے چھُ مراد مومنہ ایمان والی, خیرم بہتر ہے. مومنہ باندی مومنہ خادمہ بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ ولأمة مؤمنة خیر من مشرکہ, مشرکہ عورت سے وہ بہتر ہے. ولو اعجبتکم, اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ ہی پسند ہے مگر اس کے باوجود بھی مومنہ باندی بہتر ہے تمہارے لیے. یہ آیت مبارکہ ہو یُس یمو عرض کوٚر پرژھُکھ بہٕ کرا نکاح, تتھ متعلق آیت مبارکہ حکم کیا آ وۄنۍ, آپ نکاح نہیں کر سکتے اُناق کے ساتھ جب تک نہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. گویا یس یہ آیت مبارکہ وۄنۍ اَسہِ پٔر ولا تنکحوا المشرکات, امیُک پس منظر ییٚلہِ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ ووٚن اَسہِ آو سمجھ کہ یہ کتھ متعلق چھِ یہ آیت مبارکہ. اس لیے چھُ شانِ نزول اکھ اہم تفسیرس منٛز اکھ اہم نقطہٕ
کہ یس آیت شان نزول سے نازل آس گمز اس آیت کا سمجھ میں آنا تب تک ناممکن ہے جب تک نہ اس کا شان نزول ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے جو مفسرین کرامو یم آیت شان نزول تحت چگمچ سب سے پہلے اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے تاکہ تمیک سمجھن گژھِ ایسے آسان. تو دون قسمن ہز آیات مبارکہ، ایک وہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، دوسری وہ جو کسی واقعے کے تحت یا کسی سوال کے تحت نازل ہوئی ہے. گو یہ مسئلہ شان نزول تو سبب نزول یہ دشوائے اکوئی ناو وہ شان نزول ونتوس یا سبب نزول ونتوس. نمبر زو اس وی آز اس یہ تذکر کرو سو قرآن مبارک کی 7 قرات یا 7 حروف. اللہ تعالیٰ ہن امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم آسانی نصیب کرمز کی حروف چھ یمن ہن پڑھن مشکل کٹھن چھ آسن تحت متعلق سے اجازت ات پت تہ خاص واقعہ سوت کرو ذرا تمیک تہ تذکر کہ یمس سہ حرف ادا گژھِ نہ سہ ہیکہِ تتھی حرفس بے طریق پڑھت 7 طریقو ہیکس پڑھت 3 طریقو ہیکس پڑھت 2 طریقو ہیکس پڑھت. اس لیے اخ مکمل شعبہ مدارسن مز شعبہ قرات اور شعبہ قراتس مز قرات سبا. قرات سبا سبا منے گو 7 قرات سبا اخ مخصوص شعبہ یم 7 قسم قاری آسان 7 قسم قرآن مبارکس پڑھن چھ. یہ مسئلہ سمجھن اس خاطر کٹھن پہن تہ مگر بہرحال اس واقعہ یاد گو. قبیلہ بنو غفار اخ قبیلہ ات قبیلک تالاب اکس جائے یہ تشریف فرما حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ السلام ان تشریف اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ ایک حرف پر قرآن مبارک کو پڑھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس چیز کی طاقت نہیں ہے، میری امت میں اس چیز کی طاقت نہیں ہے. دوگنی یم سات نزول سپدیو حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ 2 حرف پر قرآن پاک کو پڑھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سوئی جواب دے کہ میری امت اس چیز کی طاقت نہیں رکھتی ہے. 3 لٹ سپدے بے نزول حضرت جبریل علیہ السلام انہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں وہ قرآن مبارک کو 3 حروف پر پڑھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، مگر میری امت اس چیز کی طاقت اور طاقت نہیں رکھتی. 4 لٹ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ 7 حروف پر قرآن مبارک کو پڑھے. تم پت گو 7 حروفن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تر پہ سکوت. 7 قرات آئے امیک تذکر کرو انشاءاللہ پگہ بے دوبار کے مثال 7 قرات کس بارس مز کی کیا مثال چھ قرآن مبارکس مز 7 قرات کس بارس مز آمز. تو مختصر اخ نچوڑ 2-3 منٹن ہن آج جو ہم نے پڑھا، پہلی چیز شان نزول، سبب نزول. 2 قسم کی آیتیں ہیں قرآن مبارک میں، ایک تو وہ جو اللہ پاک نے خود نازل فرمائی، دوسری وہ آیتیں جن کے نزول کا یا کوئی واقعہ سبب بنا یا کوئی سوال سبب بنا، اس سوال کے جواب میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا. جیسے قرآن مبارک میں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی جن کا اسلام لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ، عناق نامی عورت کے ساتھ تعلقات تھے. اسلام لانے کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ کی اور ایک مرتبہ مکہ المکرمہ جانے کی ضرورت پیش آئی تو مکے میں عناق سے ملاقات ہوئی، اس خاتون سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کو برے کام کی طرف مدعو کیا تو حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اور میرے درمیان میں اسلام حائل ہو چکا ہے، ہاں اگر تم چاہتی ہو نکاح کرنا میرے ساتھ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کرتا ہوں. تو مدینہ المنورہ، مکہ سے مدینہ جانے کے بعد حضرت مرثد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو عرض کیا اور اجازت چاہی نکاح کی، جس کے نزول کے سبب، جس کے سبب میں حضرت جبریل علیہ السلام وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک نہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ عورتوں سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ آپ کو مشرکہ ہی پسند ہو مگر مومنہ باندی بہتر ہے، جس کے تحت اس نکاح کو منع کیا گیا اس نکاح کے بارے میں کہ جو عورتیں مشرک ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو